میں پولیس میں جاب کرتی تھی۔ مجھے افسر نے خفیہ مشن کے لیے نوکرانی بنا کر ایک گھر میں بھیج دیا تھا۔ پورا مہینہ گھر کے سب افراد پر نظر رکھتی تھی۔ ایک رات مجھے ایک بند کمرے میں سے کچھ آوازیں آنے لگی تھیں۔ جب میں اس کمرے کے اندر گئی وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر اسی کمرے میں ایک خفیہ تہہ خانہ تھا۔ میں جیسے ہی اس تہہ خانے میں گئی تو میری روح تو فنا ہو گئی تھی۔ وہاں پر تو میں رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ میرے منہ پر رومال باندھا گیا تھا، میرے ہاتھ پیچھے کو باندھے گئے تھے، پاؤں بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ 3 دن سے میں وہاں مقید تھی۔ پیاس اور بھوک نے میری حالت ابتر سی کر دی تھی۔ رسیوں پر زور آزمائی کر کر کے میں تھک چکی تھی، لیکن وہ بہت مضبوطی سے باندھی گئی تھی۔ میری انتھک کوشش کے باوجود بھی کھل نہیں سکی تھی۔ میرے چہرے پر زخم کے نشان تھے، ہونٹ کے قریب خون بہہ کر جم چکا تھا۔ میں بہت مزمحل سی ہو چکی تھی۔ 3 دن کی بھوک برداشت کر کے میری آنکھیں بند سی ہونے لگی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ دیا گیا تو میں مر جاؤں گی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا۔ جب میں حویلی میں داخل ہوئی تو وہ خون خوار کتوں کو میرے پاس لایا گیا تھا، جن کے گلے میں لوہے کی زنجیریں تھیں۔ وہ کافی خطرناک کتے تھے۔ 2 مضبوط جسامت والے گارڈز نے انہیں پکڑ رکھا تھا۔ میں تو انہیں دیکھ کر بدک کر پیچھے ہٹ گئی تھی، جس پر چوکیدار بولا کہ یہ تمہیں کاٹیں گے نہیں، بس یہ خطرے کی بو سونگھتے ہیں۔ میں بہت بہادر قسم کی عورت تھی، لیکن اچانک سے اتنے خطرناک کتے دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹنا ایک فطری سی بات تھی۔ اس حویلی میں بڑا سخت پہرا تھا۔ ان کی حویلی میں پہرے کے لیے کئی گارڈز تھے، جو اس وسیع و عریض رقبے پر بنے لان میں پہرے داری پر فائز تھے۔ لمبے اونچے کڑیل جوان سے جن سے مقابلہ مجھ جیسی عورت بھی شاید نہ کر پاتی، جو اس وقت بالکل نہیں تھی۔ بے شک میں لڑائی کے کئی گن جانتی تھی، لیکن بنا ہتھیار کے میرا ان پر قابو پانا مشکل سی بات تھی۔ اس لیے مجھے طاقت کی بجائے عقل کا مظاہرہ دکھانا تھا۔ جو کچھ میرے آفیسر نے اس حویلی کے مکینوں کے بارے میں بتایا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ مجھے آتے ہی نظر آ گیا تھا۔ یہ کوئی آسان کیس نہیں تھا۔ میری ڈیوٹی ایک ایسے زمیندارانہ وڈیروں کے محلے میں لگائی گئی تھی، جہاں غیر قانونی کام ہو رہے تھے۔ بہت دفعہ ہمیں شکایت مل چکی تھی۔ میرے آفیسر کو کئی بار شکایت مل چکی تھی، اس لیے کئی بار پولیس وہاں چھاپے مار چکی تھی، لیکن اب تک ناکام ہی لوٹی تھی، یا پھر بہت زیادہ چالاک گاؤں کے زمیندار تھے، دولت مند تھے، اس لیے ان کے گاؤں کی پولیس انہیں ہاتھ بھی لگانے سے گھبراتی تھی۔ اس بار آفیسر نے مجھے وہ کیس ہینڈل کرنے کے لیے کہا تھا۔ مجھے اس محلے میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے جانا تھا۔ میں وہاں ایک دیہاتی عورت بن کر گئی تھی۔ مجھے ان کے گھر کام بہت آسانی سے مل گیا تھا، کیونکہ میرا حلیہ گاؤں گوٹ میں رہنے والی عورتوں والا ہی تھا، اور وہ لوگ اپنے گاؤں کی جاہل عورتوں کو اپنی خدمت گزاری کے لیے رکھتے تھے۔ میرا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ مجھے ان لوگوں کا اعتماد بھی جیتنا تھا، تاکہ ان کا شک کبھی بھی مجھ پر نہ ہو، تاکہ میں اپنا کام بآسانی کر سکوں۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا، بہت سے گارڈز تھے، اور حفاظت کے لیے خونخوار کتے بھی موجود تھے۔ اتنی نگرانی دیکھ کر میرا حلق سر خشک ہوا تھا۔ نہ جانے سینئر آفیسر نے میرا انتخاب اس گاؤں کے وڈیرے کے گھر میں کیوں کیا تھا، جس گاؤں کی پولیس بھی ان وڈیروں کو ہاتھ ڈالنے سے گھبراتی تھی۔ وہاں میں تنہا عورت کیا کر سکتی تھی؟ لیکن پھر مجھے اپنے آفیسر کی باتیں یاد آنے لگیں۔ کہنے لگے، عثمیٰ، ہمارے معاشرے میں پولیس کے چند لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارا پورا محکمہ بدنام ہو چکا ہے۔ نہ جانے لوگ ایماندار پولیس آفیسرز کی قربانیوں کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں۔ آج تک آپ نے اپنے سارے کیس پوری ایمانداری بخوبی نبھائے ہیں، اس لیے میں آپ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اس وقت تو میرا جذبہ یہی تھا کہ میں اکیلی ہی کافی ہوں، لیکن اب لگ رہا تھا کہ یہ آسان کیس نہیں ہے۔ مجھے ان لوگوں نے اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کے لیے رکھا تھا۔ میں سندھی کڑھائی والا بڑا سا فراک پہنے، ہاتھوں کو چوڑیوں سے بھرے، گھونگھٹ نکالے، بالکل ان کے گھوٹ کی خواتین جیسا حلیہ اپنائے ہوئے تھی۔ میرا کام تیار شدہ کھانا اس بوڑھی خاتون کو کھلانا تھا، وقت پر انہیں دوا دینا تھا۔ رات دن میں ان کے کمرے میں ہی رہتی، وہیں زمین پر بستر بچھائے سوتی بھی تھی۔ کچھ دن تو میں نے پوری توجہ انہیں خاتون پر دی تھی۔ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے خاصی چڑچڑی سی ہو چکی تھیں، بات بات پر غصہ کرتی تھیں۔ میں نے خود کو ان پڑھ اور گوار سی عورت ظاہر کیا تھا۔ مردوں کے سامنے ہم گھونگھٹ نکالے پھرتی تھیں،
उस खातून के 2 ही बेटे थे और उनके देखने में दोनों ही औबाश किस्म के थे, लेकिन अपने ज़नान खाने में सख्ती से पर्दा करवाते थे। उनकी औरतों को कोई मर्द आंख उठाकर नहीं देखता था, किसी की इतनी ज़रूरत नहीं थी। जब मुझे वहाँ 15 दिन बीत गए तो मुझे पक्की नौकरी मिल जाने की उम्मीद भी मिल गई थी। मैंने वडेरन से कहा कि मैं अपने शौहर को ये खबर दे दूं ताकि उसे पता हो कि मैं महीने बाद ही उससे मिलने जाया करूंगी, क्योंकि मुझे वडेरन पहले ही कह चुकी थी कि महीने बाद ही 1 दिन की छुट्टी मिलती है। मैं 1 दिन की छुट्टी लेकर गांव के एक घर में चली गई जहां उस वक्त मेरे ऑफिसर मौजूद थे और बिना वर्दी के थे। कहने लगे कि उस्मा, आप अकेली हरगिज़ नहीं हैं, हमारे बहुत से ऑफिसर्स भेस बदल कर यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने मुझे राब्ते के लिए फ़ोन किया था ताकि मैं उन्हें हर बात की खबर देती रहूं। मुझे कुछ तसल्ली तो हुई थी, लेकिन ऑफिसर की अगली बात ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। कहने लगे कि हवेली में इस वक्त आप अकेली हैं और सारा ख़तरा हवेली के अंदर है। आपकी ज़रा सी भी कोताही आपकी जान ले सकती है। जब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिल जाता हम हवेली पर हमला नहीं कर सकते। मैं मोबाइल के अलावा कुछ भी हवेली में नहीं लाई थी, क्योंकि हर जाने आने की तलाशी ली जाती थी। एक औरत भी वहाँ ऐसी मौजूद थी। जो भी मुलाजमा 1 दिन की छुट्टी पर जाती, वापसी पर उसकी तलाशी ली जाती थी। मुझसे मोबाइल का पूछा तो मैंने कहा कि दिन रात के लिए आई हूँ, मियाँ से 2 घड़ी बात कर लूँगी। मेरी बात सुनकर वो औरत सख्त लहजे में कहने लगी, ठीक है, मोबाइल मेरे पास ही रहेगा। जब मियाँ से 2 घड़ी बात करनी हो तो बीबी जी से इजाज़त लेकर आ जाना, मैं तेरी बात मियाँ से करवा दूँगी। मेरे ऑफिसर की ये चाल भी खाली गई थी। मेरा उनसे राब्ता बस एक ही सूरत हो सकता था, जब मैं महीने बाद वापस जाती। मैं यहाँ किसी की खिदमत गुजारी के लिए तो नहीं आई थी, इसलिए अपने मिशन पर लगी रही। रात जब वो बुज़ुर्ग औरत नींद की दवा खाकर सो गई तो मैं धीरे से उनका दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उस वक्त पूरे लाउंज में घुप अंधेरा था। मैं अपनी चूड़ियाँ कमरे में ही उतार कर नंगे पाँव बाहर आई थी ताकि ज़रा भी शोर पैदा ना हो सके। मैं बहुत मोहतात कदम लेते हुए किचन में आई थी, क्योंकि किचन का एक दरवाज़ा बैरूनी जानिब खुलता था जहाँ लॉन बना था और हवेली की पिछली तरफ बहुत बड़ा बाग था। पीछे ही लॉन से मुलाजिमीन के क्वार्टर्स भी बने थे, जिन मुलाजमा के ज़िम्मे बावर्ची खाने की जिम्मेदारियाँ थीं। वो बैरूनी दरवाजे से ही बावर्ची खाने के अंदर दाखिल होती थी। मैंने बहुत आहिस्ता से कुंडी खोली और बिना आवाज़ किए दबे पाँव बाहर निकल गई और बावर्ची खाने की बैरूनी दीवार के साथ साथ चलने लगी थी। जैसे ही किचन की दीवार ख़त्म हुई तो मुलाजिमीन के क्वार्टर्स शुरू हो गए थे। मैं बहुत मोहतात अंदाज से चारों तरफ देख रही थी। जब हवेली की पिछली तरफ गई तो सन्नाटे का राज था। पिछले हिस्से में घना बाग सा था, दरख्त ही दरख्त थे। मैं अभी कुछ ही आगे बढ़ने का सोच रही थी कि एकदम किसी की परछाई का शुबा सा हुआ। मैंने फ़ौरन से अपने कदम पीछे को कर लिए और दीवार की आड़ में हो गई। वहाँ पैरों की चाप और आहटें सुनकर मुझे लगा कि वहाँ कोई मौजूद है, लेकिन अगली आवाज़ सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं उल्टे पाँव वापस लौटी थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं खौफज़दा भी थी। तेज़ कदम उठाती हुई वापस उसी कमरे में आ गई थी। ज़मीन पर बिछे अपने बिस्तर पर बैठकर लंबे लंबे सांस भरने लगी थी। वही खूंखार कुत्ते उस बाग में भौंकने थे और कुत्तों की सूंघने की हिस्स भी बहुत तेज़ थी। वो तो फ़ौरन से मेरे पास पहुंच जाते। जिस काम को मैं आसान समझ रही थी वो इतना आसान नहीं था। उन लोगों का पहरा बहुत सख्त था, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। अगले रोज़ मैंने ये किया कि बुज़ुर्ग औरत की नींद की गोलियों की डिबिया से चंद गोलियां निकाल लीं। और रात को जब किचन में तमाम मुलाजमीन के साथ खाना खिलाने गई तो उसी वक्त कुत्तों का खाना भी किचन से बाहर जाता था। सबकी नज़रों से बचाकर मैंने वो नींद की गोलियां कुत्तों के खाने में डाल दी थीं। कुत्ते नशे में होते तो मेरा काम आसान हो जाता। इंसानों को चकमा देना फिर भी आसान होता है, लेकिन कुत्ते, कमबख्त कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। जिसके घर की रोटी खाएं उसके लिए जान भी दे देते हैं और जान ले भी लेते हैं। रात को मैं फिर से वहीं हवेली की पिछली तरफ पहुंच गई। इस बार मुझे कोई भी आहट सुनाई नहीं दी थी। मैं तेज़ी से पीछे आ गई थी, लेकिन मुझे वहाँ ऐसा कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिला था जिसकी पेशन गोई मुझे अपने ऑफिसर से मिली थी। हालांकि मुझसे यही कहा गया था कि हवेली का पिछली जानिब का एक तह खाना बनाया गया है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ बाग थे। मुझे कोई सुराग नहीं मिला था। मैं मायूस सी वापस लौट आई थी, लेकिन जो तमाशा हवेली में सुबह लगा वो देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई।
کتے رات کو کھانا کھاتے ہی کچھ دیر کے بعد ہی سو گئے تھے۔ ایسا پہلے اس حویلی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ کتے رات بھر پہرے داری کرتے تھے اور حیرت اس بات پر تھی کہ دونوں کتے بیک وقت سوئے تھے، اس لیے وڈیرے کو شک ہو گیا تھا۔ جب ان کا معائنہ کروایا گیا تو جو خبر وہاں کے وڈیرے کو ملی تھی اس نے تو طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ کہنے لگا کہ کتوں کو نیند کی دوائی دی گئی ہے۔ جو ملازمہ کتوں کا کھانا بنانے پر مامور تھی، میرے سامنے اس وڈیرے نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا تھا۔ میرا تو دل ہی اندر سے دہل گیا تھا۔ تمام ملازمین وہاں کھڑے تھے۔ اس وڈیرے نے قہر بھری نظروں سے ایک ملازم کو دیکھا اور کہا کہ یہ کس کی حرکت تھی؟ سب ملازمین کی رنگت اڑی تھی۔ میرا دل بھی کچھ خوف کے صدمے تھا کہ کہیں مجھے کسی ملازم نے نیند کی گولیاں ڈالتے ہوئے نہ دیکھ لیا ہو اور اب وہ میرا پول ہی نہ کھول دیں۔ کوئی کچھ نہیں بولا۔ وہ ملازمہ جو کتے کا کھانا بناتی تھی وہ بھی روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کھلایا، لیکن اس بے حس شخص نے اس ملازمہ کو بے تحاشا مارا۔ مجھے دیکھ کر افسوس سا بھی ہونے لگا تھا۔ پھر غلطی تو میری تھی، غلطی بھی کیا، میری ڈیوٹی تھی۔ اس ملازمہ کو دوبارہ میں نے حویلی میں نہیں دیکھا۔ اس کی جگہ ایک نئی ملازمہ آ چکی تھی۔ میں نے دوبارہ ایسی غلطی کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ میں نے ہر حربہ آزما لیا تھا، لیکن میں ابھی تک اس بات کی کھوج نہیں لگا پائی تھی۔ ہر روز میں ایک پلان بناتی تھی، لیکن وہ لوگ بہت تیز تھے۔ مجھے اب تک منہ کی کھانی پڑ رہی تھی۔ ایک بار میں اس بزرگ خاتون کے کمرے میں تھی۔ وہ خاتون نہانے گئی تھی تو میں نے اپنا گھونگھٹ اوپر اٹھایا۔ اتنی گرمی میں یوں گھونگھٹ نکالے بیٹھنا میرے لیے مشکل سا امر تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک سے کمرے کا بیرونی دروازہ کھلا اور اس بزرگ اماں کا وہی بیٹا اندر داخل ہوا جو اس ملازمہ کو بے دردی سے مار رہا تھا۔ شاید وہ اپنی ماں سے ملنے آیا تھا۔ میں ویسے تو ہر وقت گھونگھٹ میں ہوتی تھی، لیکن آج بے حجاب تھی۔ اس شخص نے مجھے دیکھا تو میں نے فوراً اسے اپنا گھونگھٹ گرا دیا۔ میں نے کہا، صاحب جی، اماں جی نہا رہی ہیں۔ مجھے لگا کہ یہ سن کر واپس پلٹ جائیں گے، لیکن وہ تو اندر آ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ تم اماں کا خیال تو ٹھیک سے رکھتی ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے بڑے دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اپنی والدہ کی دوائیں اور کھانے کے اوقات پوچھنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بات بڑھانا چاہ رہا تھا۔ میرے دماغ میں ایک جھمکا سا ہوا کہ اگر یہ مجھ سے متاثر ہو جائے تو مجھے حاصل کرنے کے لیے مجھے بھی اس تہہ خانے میں لے کر جائے گا۔ میں سوچ چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ بہت رسکی کام تھا، لیکن میرے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ ان لوگوں کی پہرے داری بہت سخت تھی۔ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی، اس لیے شاید وہ شخص مجھ سے متاثر ہو چکا تھا۔ میں اب یہ کرتی کہ جب بھی وہ اپنی اماں سے ملنے آتا، میں بہانے سے اپنا گھونگھٹ سرکا سا دیتی۔ میں اماں جی کی ٹانگیں دباتے ہوئے اپنا گھونگھٹ پیچھے کو سرکاتی۔ میرا آدھے سے زیادہ چہرہ نظر آنے لگتا۔ وہ اپنی ماں کے برابر میں بیٹھا ہوتا، لیکن اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوتی تھیں۔ اس کی نظروں کی تپش مجھے محسوس ہونے لگتی۔ اندر سے میرا دل کبھی خوف زدہ ہو جاتا تو کبھی مجھے لگتا کہ میری جیت بہت قریب ہے۔ ابھی میری چال کامیاب بھی نہ ہوئی تھی کہ جب ایک بار میری آنکھ ایک لڑکی کی چیخ پکار سے کھلی۔ رات کے اس پہر میں حویلی میں ایک ایسا عالم ہوتا تھا، اس میں اگر کوئی لڑکی چلائے گی تو آواز صاف سنائی دے گی، لیکن 1 منٹ بعد ہی وہ چیخنے کی آواز ایک دم بند ہو گئی تھی۔ میرے لیے ایک اچھا موقع تھا۔ میں دھیرے سے کمرے سے نکلی اور باورچی خانے سے ہوتے ہوئے حویلی کے پچھلی جانب چلی گئی تھی۔ مجھے وہیں پر آہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے دیوار کی آڑ سے دیکھا تو ایک درخت کے پاس بہت ہلچل سی ہو رہی تھی، جیسے اس درخت کے پیچھے کوئی بھوچال سا آ گیا ہو۔ کچھ دیر کے بعد میں نے وہاں سے 2 گارڈز کو نکلتے دیکھا۔ وہ منہ سے مغلیات بک رہے تھے۔ اس کے بعد وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہیں کھڑی رہی۔ مجھے 100% یقین سا ہو گیا تھا کہ یہیں کہیں تہہ خانہ بھی ہے، جہاں وہ لوگ گاؤں کی حسین عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کو لاتے ہیں اور انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر مار ڈالتے ہیں اور دوبارہ اس لڑکی کی لاش ملتی ہے۔ میں نے ہمت کر کے سوچا کہ اس وقت اس باغ میں کوئی نہیں ہے۔ میں جا کر دیکھتی ہوں کہ تہہ خانے کا دروازہ کدھر ہے، کیونکہ دن میں اس جگہ جانے کی کسی ملازم کو اجازت نہ تھی۔ میں دھیرے سے قدم اٹھاتی ہوئی اسی درخت کے پاس جانے لگی۔ اندر سے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں دوبارہ سے وہ گارڈز واپس نہ آ جائیں، اور یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ خون خوار کتے بھی بھاگتے ہوئے یہاں پر نہ پہنچ جائیں۔ لیکن بہرحال مجھے جانا تو تھا ہی۔ 1 مہینے کے بعد مجھے کوئی سراغ نظر آ رہا تھا۔ میں اس درخت کے پاس پہنچ گئی۔ وہ درخت بہت زیادہ گھنا تھا۔ جھاڑیاں، گھاس اتنا بھرا ہوا تھا کہ دیکھنے والے شک بھی نہ کر پائیں گے کہ یہاں کوئی چور دروازہ بھی ہے۔ میں نے جھاڑیاں پیچھے کی تو وہاں ایک لوہے کا دروازہ تھا، لیکن اس پر تالا لگا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔
مجھے اندر سے دبی دبی چینخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کسی کا منہ باندھ کر رکھا ہو اور وہ چلانے کی حد امکان کوشش کر رہا ہو۔ تو اس سے پیدا ہونے والی آوازیں اس سے پہلے کہ میں وہاں کان لگاتی مجھے دوبارہ سے چند مردوں کی آوازیں سنائی تھیں۔ اس وقت تو میرا دل دہک سے رہ گیا تھا، میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ لوگ جو بھی تھے، ظاہر ہے ان کا رخ اسی درخت کی جانب ہی ہونا تھا۔ میں حواس باختہ سی ہو گئی تھی۔ وہ مرد اسی درخت کی جانب ہی بڑھ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں پکڑی ٹارچ لائٹس کی روشنی میری جانب تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، لیکن وہ درخت گھنا تھا۔ میں درخت کے اوپر چڑھنے لگی، اس کے تنے کافی مضبوط تھے، اس لیے مجھے مشکل نہیں ہوئی تھی۔ وہاں نہ تو مجھ تک کوئی ٹارچ لائٹس پہنچ سکتی تھی، نہ ہی کسی کا گمان۔ میں کچھ مطمئن سی بیٹھ گئی تھی۔ وہاں آنے والے شخص اس وڈیرے کا چھوٹا بھائی تھا، جو شکل سے ہی عیاش لگتا تھا۔ عیاش تو خیر وہ دونوں بھائی ہی تھے، لیکن یہ شخص اپنی کمینگی میں بہت آگے تھا۔ اس کے ساتھ ایک پہرے دار اور بھی تھا۔ وہ شخص اس پہرے دار سے کہنے لگا، کمینی بہت اکڑ دکھا رہی تھی مجھے، نہ جانے یہ کمین ذات کی لڑکیوں میں اتنی اکڑ کس بات کی ہوتی ہے۔ شرافت سے اس سے کہا تھا کہ میری بات مان لے، مگر اس نے میری بات پر منہ پر میرے تھوک دیا۔ وہ شخص بڑے غضبناک غصے سے اپنے گارڈز کو بتا رہا تھا، پھر غصے سے لفظ چبا کر بولا کہ اس کا تو آج میں وہ حال کروں گا کہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ کہہ کر اس نے گارڈز کو اشارہ کیا۔ گارڈز نے فوراً اسے جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھول دیا اور چابی اپنے مالک کو تھما دی۔ وہ شخص اندر چلا گیا، دروازہ کھلا تھا اور گارڈ وہاں سے جا چکا تھا۔ میں گم سم سی اسی درخت پر بیٹھی تھی۔ کس قدر گھنونا کام یہاں ہو رہا تھا۔ میں اس قدر تذبذب کا شکار ہو گئی تھی کہ کیا کروں، کیا میں تماشا دیکھوں، ایک بے قصور معصوم لڑکی کی عزت کے لٹ جانے کا، یا پھر اپنا فرض نبھاؤں اور اندر چلی جاؤں۔ اس وقت وہ شخص اندر اکیلا ہوگا، اس سے مقابلہ کرنا میرے لیے زیادہ مشکل نہ ہوتا۔ میں اس اکیلے مرد کو قابو میں کر سکتی تھی۔ میں نے انجام کی پرواہ نہیں کی تھی اور اس تہہ خانے میں داخل ہو گئی۔ سامنے وہ شخص ایک 18 سالہ لڑکی کے بندھے ہاتھوں پیروں سے اس کی بے بسی پر ہنس رہا تھا۔ وہ لڑکی بتدریج آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اس شخص پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ میری افتضاح پر بونچکا کر رہ گیا تھا۔ اول تو اسے اس وقت کسی کے اس کے پیچھے آنے کا یقین ہی نہیں تھا، پھر وہ حملے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، اور تیسرا یہ کہ وہ اس وقت شراب کے نشے میں تھا۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا کہ میں کون ہوں۔ اس میں اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر چپ سی ہو گئی تھی، شاید مجھے وہاں دیکھ کر حیران تھی۔ وہ شخص اب کچھ حواس میں آیا تھا۔ وہ جیسے ہی اس کی ہاتھ بڑھایا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ کر مجھے اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ میں اس وقت اس کے مضبوط حصار میں جا پھنسی تھی۔ کہنے لگا کہ تم باہر سے تو اندر نہیں آ سکتی، اور اندر ہمارے غلاموں میں کوئی اتنی جرأت رکھتا نہیں کہ میں اپنا آپ اس سے چھڑوا رہی تھی۔ میں اس کے پیٹ پر کوہنی ماری تو وہ دھرا سا گیا تھا۔ اس کی گرفت ہلکی ہوئی تو میں نے اپنا آپ چھڑوایا۔ اب میرا وہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ شخص میرے طرف بڑھا۔ مجھے وہاں تہہ خانے میں ایک لوہے کی راڈ نظر آئی تھی۔ میں نے وہ پکڑی اور اسی شخص پر وار کر دیا۔ سر پر وہ راڈ لگتے ہی اس کا سر بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ وہ زمین پر گر گیا، اس کے سر سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے۔ میں نے جلدی سے اس لڑکی کو رسیوں سے آزاد کیا اور اپنے ساتھ اسے باہر لے آئے۔ وہ شخص وہیں تڑپتے ہوئے بلکنے لگا۔ وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی کہ یہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، انہیں اسی تہہ خانے میں نیچے ایک اور تہہ خانہ بنا رکھا ہے جہاں وہ اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد لڑکیوں کو مار کے وہیں دفنا دیتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ میں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور انہی لوگوں کے خلاف ثبوت کرنے آئی تھی۔ میں اس لڑکی سے کہا کہ اب ہمارا یہاں رکنا مناسب نہیں، کسی بھی وقت ان لوگوں کے گارڈز اور خون خوار کتے ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کو درخت پر چڑھنے کا مشورہ دیا۔ وہ درخت پر چڑھ گئی، میں بھی درخت پر چڑھ گئی تھی۔ میں اس لڑکی کو اس دیوار کے دوسری جانب کودنے جانے کا کہا۔ دوسری جانب گیلی مٹی کا ڈھیر تھا۔ وہ وہاں کود گئی، لیکن جب میں کودنے لگی تو وہاں شور سا مچ گیا۔ ٹارچ لائٹس کی روشنی سیدھی مجھ پر پڑی تھی۔ گارڈ مجھے دیکھ چکے تھے۔ پھر میں دیوار کی دوسری جانب کود جاتی تو میرے ساتھ وہ لڑکی بھی جاتی، اس لیے میں نے اپنے قدم روک لیے تھے۔ وہ لڑکی بھاگ گئی اور میں پکڑی گئی۔ ایک آرام سا اس وقت سا مچنے لگا تھا۔ تہہ خانے سے اس شخص کا مردہ وجود نظر آیا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ ایک افراتفری سی مچ گئی تھی۔ بڑا وڈیرا تو غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے اسی قید خانے میں قید کر دیا گیا اور اس شخص کو فوری طور پر اٹھا کر باہر نکالا گیا، شاید اسے ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ ایک دن تو میں ان بندی رسیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی، لیکن دوسرے دن مجھ پر اصل قیامت ٹوٹی جب وہ بڑا وڈیرا رات اس تہہ خانے میں آیا تھا۔ اس کی متورم آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھیں۔
اس نے مجھے بالوں سے بڑے زوردار غصے سے پکڑا، کہنے لگا تو نے میرے بھائی کو مار ڈالا، تو یہاں ہمارے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے آئی تھی، تیرا تعلق پولیس والوں سے ہے، تجھے میں نے جب پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے تجھ پر شک ہو گیا تھا، تو ہمارے گاؤں گوٹ کی نہیں تھی، میں تیرے ہی بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا، لیکن تو نے تو میرے بھائی کی جان لے لی۔ پھر اس نے مجھے بہت مارا، کہنے لگا کہ بڑا دم ہے تجھ میں۔ میرا منہ آزاد تھا، اس پر کوئی کپڑا نہیں باندھا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میرے ہاتھ کھول تو میں تجھے بتاتی ہوں کہ مجھ میں کتنا دم ہے۔ آج تیرا اپنا بھائی مرا ہے تو تجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کو تم لوگ اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر مار چکے ہو، اس کا کوئی افسوس نہیں؟ میری بات شاید اس کی انا پر لگی تھی۔ وہ گھٹیا انسان تھا، اس لیے گھٹیا پن ہی کر سکتا تھا۔ میرے بندے ہاتھ پاؤں سے وہ میری بے بسی کا فائدہ ہی اٹھا سکتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ جہالت کا مظاہرہ ہی کیا تھا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت میں رو رہی تھی، ایک عزت کو بچانے کی خاطر میں خود کی عزت گنوا چکی تھی۔ 3 دن سے مجھے کچھ کھانے کو نہیں دیا گیا تھا، میں بھوکی پیاسی وہاں قید تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں مر جاؤں گی۔ جب پولیس کی موبائلز کی آوازیں گونجنے لگیں، کچھ ہی دیر میں اس تہہ خانے میں بھی پولیس پہنچ چکی تھی۔ مجھے رسیوں اور زنجیروں سے آزاد کیا گیا تھا۔ وہ لڑکی بھاگتے ہوئے 2 دن کے بعد پولیس تک پہنچی تھی۔ اس نے پولیس کو خبر کی تھی کہ میری وجہ سے وہ لوگ پکڑے گئے تھے۔ ان کی حویلی میں اور بھی بہت ایسے ہی تہہ خانے تھے جہاں زندہ لڑکیاں قید تھیں۔ میں نے اپنے فرض کی خاطر عزت تک گنوا دی تھی۔ میرے آفیسرز اس بات پر میرے ساتھ افسوس کر رہے تھے، لیکن انہوں نے مجھے بے آسرا نہیں چھوڑا تھا۔ آج میں ایک آفیسر کی بیوی ہوں۔ الیاس بھی میرے آفیسرز میں سے تھے، جنہوں نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا مجھ سے نکاح کرنے میں۔ کہنے لگے کہ میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میری بیوی فرسٹ جناس ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے اور چینل کو لائک کیجیے۔ بہت شکریہ۔